بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو میرے چینل کہانی ان اردو میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک نہایت دردناک عبرت انگیز کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ میں اس وقت اپنی شادی کا البم دیکھ رہا تھا۔ شادی کے البم میں نسیم بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی شریک حیات کا جو تصور سوچا تھا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اس سے شادی بھی بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ ہمارے ہاں برادری میں شادی کرنے کا رجحان ہے۔ جو برادری سے باہر شادی کر لے اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ نسیم کا تعلق ہماری برادری سے نہیں تھا۔ میں ان تصاویر کو دیکھ کر تصور میں دوبارہ سے شادی والے دن میں پہنچ گیا تھا۔ سب گھر والے اور رشتہ دار شادی کی تقریب میں موجود تھے۔ میرے دوست بھی میرے ارد گرد بیٹھے مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اتنی خوبصورت بیوی مجھے مل رہی ہے۔ میں خود بھی اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہا تھا کہ مجھے تصور سے زیادہ حسین بیوی مل رہی تھی۔ یار تم نے بہت اچھی جگہ ہاتھ مارا ہے۔ ظہیر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور دیا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بھئی اپنی اپنی قسمت ہے، زبیر نے کہہ لگایا۔ اس نے یہ جملہ جان بوجھ کر ادا کیا تھا کیونکہ ظہیر کی بیوی واجبی صورت کی مالکہ تھی، جبکہ ظہیر ایک خوبصورت سمارٹ نوجوان تھا۔ جب وہ دونوں ساتھ کھڑے ہوتے تو دونوں کی جوڑی بے جوڑ سی لگتی تھی۔ ہاتھ ہلکا رکھو، ہر وقت اس کا مذاق مت اڑایا کرو، میں نے ہلکے سے زبیر کے کان میں کہا۔ میری بات پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اس وقت نسیم کی بہنیں اور کزن دودھ کا گلاس لے کر آ گئیں۔ گلاس دیکھ کر میں اور میرے دوست چونکے۔ ظہیر مسکرایا اور زور سے بولا، دیکھو کس پیار سے دودھ کا گلاس لے کر آئی ہیں، اور تم لوگ ایسے سوچ رہے ہو جیسے دودھ میں زہر ملا کر لائی ہوں۔ لو سب سے پہلے میں دودھ پی لیتا ہوں۔ ظہیر نے گلاس اٹھا کر دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس کے دودھ پینے پر میری اور زبیر کی ہمت بھی بڑھی اور ہم نے بھی دودھ پینا شروع کر دیا۔ خالی گلاس کر کے ان کے حوالے کر دینے پر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹی تو میں نے ظہیر کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ جب دودھ پیا ہے تو انہیں دودھ پلائی بھی دینا پڑے گی۔ کیوں بھائی، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ 2000 روپے دینے پڑیں گے، ایک لڑکی بولی۔ ارے باپ رے باپ، یہ رقم بہت زیادہ ہے، کچھ رعایت کرو۔ کیوں 2000 روپے زیادہ ہیں؟ دوسری بولی۔ ہاں بہت زیادہ ہیں، ابھی جوتے چھپائی کی رسم بھی باقی ہے۔ ٹھیک ہے 100 روپے کم کر دو۔ تیسری لڑکی چہکی۔ یہ تو تم نے بہت بڑی رعایت کر دی۔ اس بات پر لڑکیوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا 1500 روپے دے دو، پہلی لڑکی بولی۔ نہ تمہاری بات نہ ہماری بات، 1000 روپے لے لو، ظہیر نے چہکتے ہوئے کہا۔ ظہیر کی بات پر لڑکیاں سوچ میں پڑ گئیں اور پھر مان گئیں۔ 1000 روپے میں بھی یہ دودھ بہت مہنگا ہے، میں نے ظہیر کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے پینے سے کچھ ہوگا تو نہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ ہم ہیں، زبیر نے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ امی جان کے چیخنے کی آواز پر میں ماضی سے دوبارہ حال میں لوٹ آیا اور تیزی سے امی جان کے کمرے میں گیا۔ ابو بھی پریشانی کی عالم میں کھڑے تھے۔ کیا ہوا ابو؟ کچھ نہیں، تمہاری امی خواب میں پھر سے ڈر گئی ہیں۔ خواب میں ڈر گئی ہیں؟ ہاں، وہی خواب نظر آیا تھا کہ ایک خوفناک شکل کی عورت ان کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ تمہاری امی کا گلا گھونٹ دینا چاہتی ہے۔ اب ہر صورت امی جان کو کسی اچھے عامل کو دکھانا پڑے گا کیونکہ یہ خواب اب انہیں باقاعدگی سے آنے لگے ہیں۔ اکثر انہیں اکیلے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شے ہے جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ کاشف بیٹے، میں نے پہلے اس بات کا سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن مسلسل اس طرح خواب میں ڈرنا اور اکیلے میں کسی شے کی موجودگی کا احساس ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے اور تمہاری امی کو کسی عامل کو ضرور دکھانا پڑے گا۔ جی ابو، اس معاملے میں کوئی سستی نہ کریں۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ شادی کی تصویر کا البم بیڈ پر پڑا تھا۔ اسے میں نے ایک بار پھر اٹھا لیا۔ دلہن کے لباس میں نسیم بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل چینی گڑیا محسوس ہو رہی تھی۔ رنگ بھی اس کا دودھیائی تھا جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ نسیم سے دوستی بھی ایک اتفاق تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر میں فارغ بیٹھا تھا، مجھے بیٹھے بیٹھے بوریت کا احساس ہونے لگا تو میں نے چند SMS بنائے اور اپنے دوستوں کو بھیج دیے۔ SMS کیے مجھے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک SMS آیا۔ آپ کون ہیں؟ میں یہ پڑھ کر چونکا۔ وہ نمبر بھی نیا تھا۔ میں نے جواب میں لکھ دیا، آپ کون ہیں جو مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں؟ جواب میں پھر SMS آیا،
آپ نے SMS چند مجھے کیے ہیں اس لیے پوچھا ہے۔ میں نے SMS پڑھ کر اپنے موبائل کو چیک کیا۔ بھیجے گئے SMS میں ایک نمبر وہی تھا جس سے مجھے SMS آیا تھا۔ جب میں نے نمبر کو غور سے دیکھا تو احساس ہوا جلد بازی میں زبیر کے موبائل نمبر کے آخر کے 2 نمبروں میں بٹن غلط دب گئے تھے، جس سے SMS زبیر کی بجائے غلط جگہ چلا گیا تھا۔ غلطی کا احساس ہونے پر میں نے فوری طور پر معذرت کا ایک SMS بھیج دیا۔ جواب میں پھر SMS آ گیا، ویسے آپ کے SMS اچھے تھے اس لیے مجھے پسند آئے۔ اس دن کے بعد مجھے جو اچھے SMS دوستوں کی جانب سے ملتے وہ میں اس نمبر پر بھیج دیتا اور جواب میں دوسری طرف سے شکریہ ادا کیا جاتا۔ ایک روز ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ کال کر کے دیکھوں جسے میں SMS کرتا ہوں وہ کون ہے۔ کال کرنے پر ایک بہت ہی خوبصورت سی آواز کانوں میں رس گھولتی سنائی دی۔ آپ نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے کال کر ہی لیا۔ اس کی آواز سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں نے کہا، ہاں میں نے سوچا کہ میں SMS کرتا ہوں، اس کی آواز سن لوں۔ پھر کیسی لگی میری آواز؟ آواز بہت اچھی ہے، دل خوش ہو گیا۔ کاش آواز کی طرح چہرہ بھی ایسا ہی ہو۔ چہرہ دیکھنے پر ہی پتہ چلے گا۔ پھر کب چہرہ دکھاؤ گی؟ جب تمہیں فرصت ملے آ کر دیکھ لینا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کہاں دیکھ لوں؟ جیب اجازت دے تو کسی ریسٹورانٹ میں، ورنہ ریسٹورانٹ ہی ٹھیک رہے گا۔ میں جلدی سے بولا، ٹھیک ہے پھر جب تمہارا دل کرے ملاقات کا وقت طے کر لینا، لیکن ملاقات کا وقت دوپہر 1 سے 2 بجے کے دوران رکھنا، کیونکہ صبح میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں اور گھر جانے کے بعد میں کچھ دیر آرام کرتی ہوں اور شام میں بچے ٹیوشن پڑھنے آ جاتے ہیں۔ بڑی مصروف زندگی گزر رہی ہے۔ ہاں، ابو کی کمائی پوری نہیں ہوتی۔ میرا بھائی نوید بھی کام کرتے ہیں جب کہیں جا کر گزارا ہوتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام بہت ہی مختصر 4 لفظوں پر مشتمل ہے۔ مجھے نسیم کہتے ہیں۔ بہت ہی پیارا نام ہے اور مجھے کاشف کہتے ہیں۔ تمہارا نام بھی اچھا ہے، تمہارے SMS کی طرح۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، لگتا ہے تم میرے SMS سے بہت متاثر ہو۔ ہاں، SMS سے انسان کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس سوچ اور کردار کا مالک ہے۔ میرے SMS تمہیں اچھے لگتے ہیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی۔ میں 2-3 دن کے اندر ملاقات کا وقت بتا دوں گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ نسیم سے بات کرنے پر میرے دل میں بڑی خوشی سی محسوس ہوئی۔ اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ رات بھی بہت اچھی گزری۔ رات بھر میں اسے خواب میں دیکھتا رہا۔ وہ مجھے بہت حسین لگ رہی تھی۔ 2-3 دن کیسے گزرے میں ہی جانتا ہوں۔ ایک دن پہاڑ محسوس ہوا تھا۔ مقررہ دن وہ ملاقات کے لیے ہوٹل پہنچ گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے طے ہوا تھا کہ ہم صبح جو لباس پہنیں گے اس کی تفصیل SMS کر دیں گے۔ اس لیے وہ میری ٹیبل کی طرف ایسے آ گئی جیسے بہت پہلے سے جانتی ہو، اور میں بھی اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ وہی نسیم ہے۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ وہ میری طرف جھکتے ہوئے بولی۔ میں بھی ابھی آیا ہوں، میں نے صاف جھوٹ بولا۔ میں حالانکہ مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی ہوٹل پہنچ گیا تھا۔ دن بھر مجھے نسیم سے ملاقات کرنے کا اشتیاق وقت سے پہلے ہی ہوٹل لے آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ لیٹ ہو گئی ہوں، کہیں تم میرا انتظار کر کے بیزار نہ ہو گئے ہو۔ انتظار میں بھی ایک لذت ہے، یہ وہی جانتے ہیں جو کسی کا انتظار کرتے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے مجھ سے ملاقات کرنے سے پہلے کسی اور کا انتظار کا تجربہ کر چکے ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں اپنی بے وقوفی پر گھبرا گیا۔ انجانے میں میں نے یہ بات کہہ دی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور مجھے اپنی بات کو سنبھالنا تھا، اس لیے میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ارے اس طرح گھبرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہو؟ نسیم بولی، یقین کرو میری زندگی میں آنے والی تم پہلی لڑکی ہو۔ اس سے پہلے میں نے کسی لڑکی کا اس طرح سے انتظار نہیں کیا۔ میں ایسے ہی مذاق کر رہی تھی اور تم تو سنجیدہ ہو گئے۔ میں نے یقین کر لیا ہے کہ تم نے کسی لڑکی کا انتظار نہیں کیا۔ وہ مسکرائی۔ نسیم کے اس طرح کہنے پر مجھے کسی قدر سکون ملا۔ میرے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ 1 گھنٹے تک ہم ہوٹل میں بیٹھے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے رہے اور پھر وہ اپنے گھر اور میں اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ اس دن ملاقات کرنے سے پھر ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں رکا۔ محبت کے عہد و پیماں ہوئے اور پھر ہم شادی کے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ اگرچہ میری والدہ نسیم سے میری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا، ساس بہو کے درمیان جھگڑا ہونا تقریباً ختم ہو ہی گیا تھا۔ اس میں زیادہ اہم کردار نسیم کا ہی تھا۔ وہ برداشت کا بہت زیادہ مادہ رکھتی تھی۔ گھر کا خوشگوار ماحول ہو جانے پر میں بہت خوش تھا،
کہ نہ جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ ایک روز دوپہر کے وقت امی جان کمرے میں سو رہی تھی اور نسیم کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ نسیم کے چیخنے چلانے پر امی جان کی آنکھ کھل گئی، مگر اس وقت نسیم کا 70% جسم جھلس چکا تھا۔ پڑوسیوں کی مدد سے نسیم کو ہسپتال پہنچایا۔ موبائل کے ذریعے مجھے بھی ہسپتال ہی بلا لیا گیا۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح نسیم کی جان بچ جائے، مگر یہ ممکن نہ رہا۔ اس نے ہسپتال میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ میں کئی ماہ تک اس صدمے کو نہیں بھلا سکا تھا۔ جب بھی تنہائی میسر آتی، میری آنکھوں کے سامنے ہسپتال میں نسیم کے دم توڑنے کا منظر آ جاتا۔ میں ابھی نسیم کا غم بھلا ہی نہیں سکا تھا کہ امی جان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ ہر وقت خوف میں مبتلا رہنے لگی تھیں۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی شے ہے جو ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگی ہے۔ خواب میں بھی اکثر انہیں ایک عورت جس کے چہرے پر بال بکھرے ہوتے تھے وہ انہیں ڈراتی، اور نہ ڈرنے پر وہ زور سے ان کا گلا دبا دیتی ہے۔ ابا جان نے اپنے ایک واقف کار ایک عامل جمشید کو دکھایا، اور عامل جمشید نے بتایا کہ ان پر کسی روح کا سایہ ہے جو امی جان کو ہر وقت خوف میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے۔ علاج کے ذریعے ہی اپنی روح سے نجات مل سکتی ہے۔ ابھی امی جان کا علاج شروع ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ امی جان سوتے میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھیں۔ ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ خوف سے وہ بری طرح کانپ رہی تھیں۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ابو اور میں دونوں گھبرا گئے۔ امی کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے جواب دینے کی بجائے وہ مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ بیٹے امی کو پانی پلاؤ، ابو نے کہا۔ ہاں، یہ کہتے ہوئے میں نے جگ سے ایک پانی کا گلاس بھرا اور امی کی طرف بڑھایا، جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئیں۔ خاصی دیر تک وہ گمسم رہیں، پھر کہیں جا کر وہ بات چیت کرنے کے قابل ہوئیں۔ اس عورت نے دھمکی دی ہے کہ میں اپنا علاج نہ کراؤں ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ ابو نے پوچھا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں سسکتی تڑپتی رہوں، زندہ رہوں لیکن ہر وقت خوف زدہ رہوں، کسی پل مجھے چین نہ آئے، امی جان نے بتایا۔ بیگم تمہیں اس خبیث روح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ عامل جمشید ہمیشہ کے لیے اس روح سے تمہیں چھٹکارا دلا دیں گے، ابو نے کہا۔ وہ ہمیشہ اپنا چہرہ بالوں میں چھپا کر رکھتی تھی، آج اس نے اپنا چہرہ دکھا دیا۔ اوہ میرے خدایا، کس قدر خوفناک چہرہ تھا! چہرہ دیکھتے ہی دل دہل گیا۔ امی جان نے یہ کہتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ابا جان، عامل جمشید کو اس خبیث روح کے دھمکی دینے کے بارے میں ضرور بتانا، میں نے کہا۔ ہاں تم بے فکر رہو بیٹے، میں صبح ہوتے ہی سب سے پہلے عامل صاحب کے پاس جاؤں گا، ابو نے مجھے یقین دہانی کرائی۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرا یہ اطمینان عارضی تھا کیونکہ اب اس خبیث روح نے امی کو دن میں ڈرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ حقیقت میں بھی امی جان کو نظر آنے لگی تھی۔ اس نئی صورتحال سے ابو اور میں دونوں بڑے ہی بے فکر مند ہو رہے تھے۔ عامل جمشید سے امی کا علاج چل رہا تھا۔ انہوں نے ہمیں بھرپور یقین دلایا تھا کہ امی جان کو اس روح سے نجات مل جائے گی، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے نجات ملے گی۔ اس خبیث روح نے بہت زیادہ امی جان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ امی جان کی طبیعت زیادہ خراب رہنے پر ابو کا مجھ پر دوسری شادی کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ اتوار کے دن ابو میرے کمرے میں آئے اور سمجھانے کی غرض سے بولے، تم دیکھ رہے ہو تمہاری والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی ہے، ایسے میں کسی کا گھر میں رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ پھوپھی نگت کے چند دن کے لیے بلا لیتے ہیں، میں نے تجویز دی۔ چند دن کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ اس گھر میں ایک عورت کا مستقل رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے، تمہاری شادی کرنے سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ابو نے کہا۔ ابو جان میں کیا کروں؟ میرے ذہن سے نسیم کی یادیں چپک کر رہ گئی ہیں۔ میں جتنا نسیم کو بھلانا چاہتا ہوں وہ اتنا ہی مجھے یاد آتی ہے، میں نے کہا۔ تم جب تک شادی نہیں کر لو گے یادیں بھلانا بھی چاہو گے تو بھلا نہ سکو گے، اس لیے اس کا واحد حل یہی ہے کہ تم شادی کر لو۔ میں اس بارے میں سوچوں گا، میں نے کہا۔ سوچنے کا وقت گزر گیا ہے، اب تمہیں عمل کرنا ہے، ابو نے بات اس طرح سے کہی تھی کہ جیسے وہ مجھے حکم دے رہے ہوں۔ میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ میری نظریں جھکانے کو انہوں نے میری رضامندی سمجھا اور میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ میں ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ امی کی زوردار چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی صحن میں گرا ہو۔ میں لپک کر وہاں پہنچا۔ امی جان سیڑھیوں سے بری طرح لڑکتی نیچے گری تھی۔ ان کا پورا چہرہ لہو لہان تھا، جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ابو بھی ان کے پاس پہنچ چکے تھے۔ کاشف بیٹے، مجھے نسیم نے بہت زور سے دھکا دیا تھا، امی جان کے منہ سے بے اختیار جملہ نکلا۔ کیا؟ میں نسیم کے نام پر بری طرح چونکا۔ ہاں بیٹے، وہ نسیم ہی تھی، یہ کہتے ہوئے امی جان بے ہوش ہو گئیں۔ ہم امی جان کو اسپتال لے کر بھاگے۔ ڈاکٹرز نے مرہم پٹی کر کے بہتا خون بند کر دیا تھا اور وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھیں۔ امی جان کو اسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ امی کے سر میں شدید چوٹ آئی ہے، اس لیے ان کا فوری طور پر ہوش میں آنا ناممکن ہے۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ ہوش میں آتے ہی کومے میں نہ چلی جائیں۔
ڈاکٹرز کی یہ بات سن کر ہم دونوں باپ بیٹے فکر مند ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ امی جان کی اس بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا کہ نسیم نے امی جان کو دھکا دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ایک شخص مر چکا ہو اور وہ کسی طرح سے ایک زندہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ بات ایک معمہ کی طرح تھی جو امی جان کے ہوش میں آنے پر ہی حل ہو سکتا تھا۔ ایک ہفتہ مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد امی جان ہوش میں آ ہی گئیں۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ خاصی دیر مجھے گھورتی رہیں کہ جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں اور پہچان نہیں پا رہی ہوں۔ میں بھی ان کے پاس چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر انہوں نے خود ہی رونا شروع کر دیا۔ امی کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے معاف کر دو کاشف بیٹے، وہ بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ کیا بات ہے امی؟ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں بہت گنہگار ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ امی کیوں مجھے گنہگار کر رہی ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو بتائیں۔ کاشف بیٹے، مجھے نسیم سے سخت نفرت تھی۔ میں نے تمہارے سنہرے مستقبل کا جو خواب دیکھا تھا وہ نسیم کے گھر آ جانے سے چکنا چور ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی کہ تمہارے ابا جان اس کی شادی میں مرضی شامل تھی اور میں ان کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ نسیم کو تمہاری زندگی سے کس طرح دور کر دوں۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ اس دن نسیم کو کچن میں کھانا پکاتے ہوئے نہ جانے کیسے چکر آ گیا اور وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ نسیم کے گرنے کی آواز پر میں لپک کر کچن میں گئی جہاں نسیم بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور خود کمرے میں آ گئی۔ اس کے خوب شور مچانے پر بھی میں کچن میں نہیں گئی۔ کچن میں جلتے ہوئے جسم کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نتیجے میں اس کا 70% جسم جل گیا۔ محلے والے نسیم کی چیخو پکار سن کر گھر میں داخل ہوئے، تب میں لپک کر صحن میں گئی اور محلے والوں کے سامنے ایسے بن گئی کہ میں سو رہی تھی اور نسیم کی چیخو پکار سن کر ابھی بیدار ہوئی ہوں۔ میں نسیم کے پاس موجود نہیں تھی، اس لیے محلے والوں کو بھی یقین آ گیا کہ نسیم اپنی غفلت اور لاپرواہی سے جل گئی ہے۔ نسیم کے انتقال ہو جانے پر وہ مجھے خواب میں آ کر ڈرانے لگی۔ دن میں چلتے پھرتے بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نسیم میرے آس پاس موجود ہے۔ وہ مجھے نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، پھر بھی خواب میں آ کر ڈرانے لگتی تھی۔ جب عامل جمشید سے علاج کی باتیں ہونے لگیں تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں اپنا علاج نہ کرواؤں ورنہ میرا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نسیم سے خوف زدہ تھی، اس لیے میری خواہش تھی کہ کسی طرح نسیم سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ وہ مر کر بھی مجھے اپنی صورت دکھاتی رہتی تھی اور مجھے اس کی صورت دیکھنا گوارا نہ تھا۔ عامل جمشید سے میرا روحانی علاج ہونے پر نسیم کی روح کو شدید غصہ آ گیا۔ واقعہ والے دن میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی۔ کپڑے پھیلاتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میری چٹیا کو زور سے کھینچا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، نسیم کو وہاں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں ابھی نیچے بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اپنا روحانی علاج مت کرا، مگر تیری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ تجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے تجھے جلا کر مار ڈالا، مگر پھر بھی تو میرا سکون برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ میں ضرور اپنا روحانی علاج کراؤں گی تاکہ تجھ چڑیل کا منحوس چہرہ دیکھنے سے نجات مل جائے، میں نے غصے سے کہا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی جو اس طرح سخت لہجے میں اس سے بات کر دی تھی۔ میری بات پر وہ چراغ پا ہو گئی۔ تو زندہ رہے گی تب نہ علاج کرائے گی، میں تجھے اس قابل چھوڑوں گی ہی نہیں، یہ کہتے ہوئے مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ میں اپنا دفاع کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی تو وہ بھی میرے پیچھے دوڑی۔ میں نے جیسے ہی سیڑھیوں پر قدم رکھا اس نے زور سے مجھے دھکا دیا اور میں لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ گری۔ میرے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، اس لیے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ امی جان کا یہ انکشاف مجھ پر بجلی بن کر گرا تھا۔ میری بیوی نسیم کی قاتل کوئی اور نہیں، میری ماں تھی۔ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خونی انکشاف کو سن کر ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میں ان کے بیڈ سے ہٹ کر دور ہو گیا۔ میں نے غصے سے اپنی انگلیاں بھینچی ہوئی تھی۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ میں ہسپتال سے باہر آ گیا۔ میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے میں کتنی دیر یوں ہی مختلف شاہراہوں پر چلتا رہا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے آگے نسیم کا معصوم سا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ کس قدر اسے جلنے پر تکلیف ہوئی ہوگی۔ کاش اس روز میں گھر پر ہوتا، میں کبھی بھی نسیم کو جلنے نہیں دیتا۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں واپس ہسپتال آ گیا۔ ابو ایک طرف اداس کھڑے تھے۔ میں جب ان کے پاس گیا تو وہ بڑی اداسی سے بولے، بیٹے تمہاری امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ کیسے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کچھ دن قبل ان کی طبیعت اچانک پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں ایمرجنسی روم میں لے گئے تھے مگر بچانے میں ناکام رہے اور وہ انتقال کر گئی۔ ایمبولینس کا انتظام ہو گیا ہے، اب انہیں گھر لے کر جا رہے ہیں۔ تم حوصلہ رکھو اور ہمت سے کام لو۔ امی جان نسیم کی قاتل تھیں اور نسیم کی روح نے اپنے قتل کا انتقام لے لیا تھا۔